موریتانیہ سے ایران کو بے دخل کرنے کا مطالبہ۔ اسلامی دنیا میں فسق و فساد پھیلانے والوں کا جب بھی ذکر آئے گا، ایران کا نام سر فہرست ہوگا۔ ایران نے مسلم ممالک میں جن گھناؤنی سازشوں کے تحت شورش بپا کی، اس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ اپنے سفارت خانوں اور قنصل خانوں کی آڑ میں شیعت کی تبلیغ اور اپنے ہم خیال لوگوں کو استعمال کر کے ایران خصوصیت کے ساتھ مسلم دنیا میں اپنے مکروہ افکار کی ترویج کر رہا ہے، جس کے لیے باقاعدگی کے ساتھ بھاری بجٹ رکھا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایران نے کسی بھی اسلامی ملک میں دخل اندازی اور تخریب کاری سے گریز نہیں کیا۔ خمینی انقلاب کے بعد جس فتنہ انگیز تحریک کو پھیلانے کے لیے ایرانی مقتدر ملاؤں نے مسلم دنیا کو مرکزی ہدف بنایا، اس کی اصلیت جلد یا بدیر سب کے سامنے عیاں ہوئی۔ مشرق وسطیٰ ہو یا عرب دنیا، پاکستان، افغانستان ہو یا دیگر مسلم ممالک، ایران نے ہر اسلامی ملک اور مسلمانوں کی ہر بستی میں فتنہ انگیزی کی۔ بالآخر اسلامی ممالک نے ایران کے ارادے بھانپ کر اس سے تعلقات پر غور کیا۔ شام و عراق، بحرین، یمن، سعودی عرب، لبنان اور پاکستان جیسے ممالک میں شیعت کے روپ میں ایران کی دخل اندازی نے ایران کا اصل چہرہ واضح کیا، جس کی بدولت سعودی عرب اور ملیشیا سمیت کئی مسلم ممالک نے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کیے۔ اسی طرح حال ہی میں افریقی عرب مسلمان ملک موریتانیہ کے مفتی اعظم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں شیعت کی ترویج اور ایرانی دخل اندازی پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ایران سے تعلقات ختم کیے جائیں۔ موریتانیہ کے مفتی اعظم الشیخ احمد بن حبیب الرحمن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرے۔ شیخ احمد نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عرب اور مسلمان ملکوں میں ایران کی مداخلت اسرائیلی دراندازی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے قبل عید الاضحیٰ کے اجتماع سے خطاب میں بھی موریتانیہ کے مفتی اعظم نے صدر محمد بن عبدالعزیز پر زور دیا تھا کہ وہ ملک میں شیعہ مذہب کی اشاعت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ مفتی اعظم کا کہنا ہے کہ موریتانیہ ایک سنی اسلامی جمہوری ملک ہے۔ مشترکہ اقدار و روایات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، مگر دین مقدس، اسلامی مقدسات اور بنیادی اسلامی اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ شیخ احمد بن عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ میں نہیں کہتا کہ جس ملک کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات قائم ہیں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے، مگر ملک میں شیعہ مذہب کے فروغ کے لیے کی جانے والی سازشوں کی روک تھام حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہم اپنے مقدسات کو کسی بھی صورت نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ انہوں نے ایک خطبے میں کہا کہ ایران اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ ان کا اشارہ ایرانی سپریم لیڈر کے اس بیان کی طرف تھا جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ حج کے انتظامات سعودی عرب سے لے کر کسی اور ملک کے حوالے کیے جائیں۔ موریتانیہ کے مفتی اعظم نے کہا ہے کہ ایرانی فرقہ وارانہ سازشوں کی روک تھام کے لیے حکومت کو جرأت مندانہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ یاد رہے کہ ایران نے سال رواں حج کے مقدس فریضے کا بائیکاٹ کیا اور کعبۃ اللہ میں حج سے زیادہ کربلا کی زیارت کو مقدم قرار دیا۔ ایران حسب سابق اپنے حاجیوں کے روپ میں بھیجے گئے کارندوں سے مقدس فریضے کے دوران سیاسی مقاصد کے لیے ہنگامہ آرائی کرنا چاہتا تھا، جس کی سعودی حکومت سے اجازت نہ ملنے پر ایران نے حج کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ ذہن نشین رہے کہ ایران کی عدم موجودگی میں حج کا فریضہ نہایت پرامن اور خوشگواری کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچا۔